آج احمد کے ٹیچر نے سب بچوں کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی اور کہا تھا کہ سارے بچے اپنی اپنی پرانی تصویریں لے کر آئیں گے۔ ایک ہم کل زبردست ایکٹیویٹی کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، سارے بچے اپنی پرانی تصویریں لے کر خوشی خوشی اسکول آ گئے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں اس کی ایک تصویر تھی۔ جب کلاس شروع ہوئی تو سر نے پوچھا کہ ہاں بھائی، آج کون بچہ اپنی تصویر لے کر آیا ہے پرانی؟ سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور ہر بچہ کہنے لگا سر ہم لے کر آئے ہیں، سر ہم لے کر آئے ہیں۔ سر نے 1 بائی 1 سب کی تصویریں دیکھی اور کہنے لگے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگ پہلے کیسے دکھتے تھے اور اب آپ لوگ کیسے دکھتے ہیں؟ سب بچوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا یس سر، پہلے ہم بہت چھوٹے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ سر نے کہا بالکل بچوں، پہلے آپ لوگ چھوٹے تھے اور اب بڑے ہو گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں پیارے بچوں، اگر چھوٹی کلاس کے بچے آپ کی بات نہ مانیں، جو آپ کہیں وہ نہ کریں، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی بات نہ کریں، آپ کو دھکا دے دیں، آپ کو گرا دیں، آپ کا مذاق اڑائیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں بتاؤں سر؟ ایک بچہ کہنے لگا۔ ہاں ہاں بتاؤ بیٹا۔ سر مجھے بہت برا لگے گا اگر کوئی بچہ میری بات نہیں سنے، اور جب وہ میری بات سنتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ جی میرے پیارے بیٹے۔ اور بیٹا اگر آپ لوگ میری بات نہیں سنے تو مجھے کیسا لگے گا؟ سر آپ کو بھی برا لگے گا۔ جی ہاں بیٹا، اگر چھوٹے بڑوں کی بات نہ مانے تو بڑوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس طرح دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے گھر میں بھی کچھ بوڑھے اور بزرگ ہوتے ہیں، وہ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ سر ہم ان کا ادب احترام کیسے کریں؟ ہاں بیٹا، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم بڑوں کا ادب اور احترام کیسے کریں۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑوں کا ادب و احترام کیسے کرتے ہیں۔ نمبر 1 بیٹا، اگر ہمارے گھر میں بزرگ ہیں تو ہمیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بار بار پانی کے لیے پوچھنا چاہیے، دوائی کھاتے ہیں تو دوا کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہو تو اس کے لیے دروازہ کھولیں، سلام کریں اور ان کو اندر بلا کر بیٹھنے کی جگہ دیں۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے گھر میں بڑے موجود ہیں تو کوشش کریں کہ جب آپ کھیل رہے ہوں تو ان کو یا تو ریفری بنا لیں یا ان سے کہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیل لیجئے۔ اور اگر کیونکہ بڑے کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں نا تو وہ تھک جاتے ہیں، جب وہ تھک جائیں تو ان کے پاؤں دبا دیجئے اور ان سے ہنس کے بات کیجئے، کبھی بھی ان پہ غصہ نہیں کیجئے اور نہ ہی ان کو غصے سے دیکھیں بلکہ پیار سے دیکھیں۔ اور اگر وہ ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں جب وہ ویل چیئر پہ بیٹھ رہے ہوں تو ان کی مدد کریں، اور جب وہ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں تو پھر ان سے پوچھیں آپ کو کہاں جانا ہے، جہاں وہ چاہتے ہوں ان کو لے جائیے۔ اور اسی طرح ویل چیئر سے جب وہ اتر رہے ہوں تو بھی ان کی مدد کیجیے، ان کو اکیلا مت چھوڑیے۔ اور اگر وہ آپ کو کسی کام کو کہیں تو ہنس کے مسکرا کے ان کے کاموں کو پورا کیجیے۔ اور اگر وہ کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کو جو کتاب ان کو چاہیے وہ لا کر دے دیجیے، اور یا تو خود ان کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ اور ان سے کہیں کہ وہ جو بھی کوئی کام ہو وہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ ان کے کاموں کو کر دیا کریں، تاکہ وہ خوش دلی سے جب کوئی کام ہو تو آپ کو ہی آواز دیں۔ اور ان کا احترام کریں، اچھے ناموں سے پکاریں۔ اگر وہ تھکے ہوئے ہوں تو ان کے کمر اور کندھوں کو دبا دیجئے، راستہ چل رہے ہو تو ان کا سامان آپ پکڑ لیجئے، راستہ چلنے میں ان کی مدد کیجئے۔ جب وہ بات کر رہے ہو تو توجہ سے سنیں، بیچ بیچ میں ان کی باتوں کو مت کاٹیں۔ اور اگر آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بزرگ آ جائے تو اپنی سیٹ آپ انہیں آفر کر دیں اور خود کھڑے ہو جائیں، چڑھنے اور اترنے میں ان کی مدد کیجیے۔
بچوں بزرگوں سے اپنے تعلقات کو اچھے رکھیے، ان کا خیال رکھیے، چاہے وہ آپ کے گھر کے بزرگ ہوں یا آپ کے رشتہ داروں کے یا دوست احباب کے، اس لیے کہ یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ دراصل بچے ہوتے ہیں، بوڑھے بچے کہلاتے ہیں یہ، اور ان کی دعاؤں سے قسمت بدل جایا کرتی ہے، اس لیے ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے ہے۔ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا حق ہی ہے کہ ان کی عمر کی وجہ سے ان کا احترام کرو اور اپنے آپ پر ان کو مقدم رکھو۔ سر یہ مقدم کیا ہوتا ہے؟ بیٹا مقدم کا مطلب ہے، مقدم یعنی اپنے اوپر کسی اور کو اہمیت دینا۔ جیسے آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ آ جائے اور کوئی دوسری سیٹ نہ ہو بیٹھنے کی، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اس بزرگ کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں۔ آپ کو بھی پیاس لگی اور کوئی اور بزرگ بھی پیاسا ہے تو آپ خود پانی نہ پئیں بلکہ اسے پانی پلا دیں، اسے کہتے ہیں مقدم رکھنا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اور معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بچوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا بیٹا چھوٹے بچوں سے شفقت کرنی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور پتہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے گھرانے کے چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی تعظیم کرو۔ سر میں آج سے اپنے دادا دادی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ سر میں بھی اپنے بڑوں کا بہت خیال رکھوں گا، خاص طور پر نانو کا۔ ہاں بیٹا ہمیں اپنے بڑوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، کل ہم بڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کا آج احترام کریں گے تو کل ہمارے چھوٹے بھی ہمارا احترام کریں گے۔ صحیح ہے سر، تھینک یو، آج آپ نے بہت مزے کی باتیں بتائی۔ بیٹا تمام بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے، اور ایک صلوات امام مہدی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے جلد ظہور کے لیے۔